عرب کی ڈکشنری میں آپ مکمل پورے ڈکشنریاں اٹھا کے دیکھ ڈالیں، تصوف کا کوئی لفظ اسلام یعنی جس معنی میں استعمال ہوتا ہے یا تصوف کا لفظ ہی عربی زبان میں اس کا وجود ہی نہیں ہے. عربی زبان میں اس کا وجود ہی نہیں کہ تصوف صوفی کیا ہے یہ، بلکہ یہ تصوف ایک دلالت ہے. تصوف کا مطلب دلالت یعنی گمراہی ہے، جس کا وجود نہ عہد صحابہ میں تھا، نہ عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا، نہ صحابہ کرام کے زمانے میں تھا، نہ تابعین کے زمانے میں تھا، نہ تبع تابعین کے زمانے میں تھا. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد وہ زمانہ ہے جو میرے بعد آنے والا زمانہ ہے، اس کے بعد وہ زمانہ ہے جو میرے بعد آنے والا زمانہ ہے. یعنی صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، یہ سب سے بہترین زمانہ ہے. اور یہ خیر القرون یہ زمانے کہلاتے ہیں. ان زمانوں میں صوفیت کا قطعاً کہیں وجود اور کہیں اس کا جو ہے ذکر نہیں ملتا ہے. اور آج اسی تصوف کو بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفکرین اور بڑے بڑے لوگ عجیب و غریب معنی اور مفہوم میں بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں جی تصوف جو ہے اس سے تزکیہ نفس ہوتا ہے، اس سے نفس کی پاکی ہوتی ہے، ایمان نکھرتا ہے، ایمان کے اندر ترقی ہوتی ہے، ایمان کے اندر زیادتی ہوتی ہے. اس سے ظاہر و باطن کو تصوف سے ظاہر و باطن کو پاک کیا جاتا ہے. یہ سعادت حاصل ہوتی ہے، اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. جو لوگ تصوف کے سلسلے میں جڑتے ہیں اور یہ ریاضتیں، یہ ذکر، یہ اوراد، یہ وظائف، یہ مشقیں، یہ ضربیں کرتے ہیں، یہ تمام سب اس سے بہت بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے. حالانکہ یہ تمام کے تمام سب جھوٹے مکر اور عیارانہ اور فریب کارانہ جو ہے چالیں ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے کہ جتنی بھی بھلائی اور جتنے بھی خیر کی چیزیں تھیں اور جتنی بھی چیزیں اللہ وحدہ لا شریک سے قریب کرنے کی تھیں اور جن میں خیر اور بھلائی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلا کے گئے اور ہمارا دین مکمل ہو گیا. ہمارے دین میں اب قطعاً کسی کو کمی یا زیادتی کرنے کی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کی قطعاً کسی کو گنجائش نہیں ہے. کوئی نیا طریقہ اللہ کے قرب کا لائے، نئے وظیفے لائے. میں بتا چکا ہوں پچھلی تقریر میں کہ قطعاً اسلام کے اندر اس کی گنجائش ہے ہی نہیں کہ آدمی اپنے تئیں کوئی طریقہ ایجاد کرے اللہ کے قرب کا. حرام ہے یہ اسلام کے اندر، اس کو وہ غیر معتبر ہے، غیر مسلم ہے. اس تصوف کی بنیاد بلاد فارس میں رکھی جاتی ہے، جہاں مجوسیت، نصرانیت، یہودیت یہ تمام کے تمام سب لوگ جمع ہوتے ہیں اور وہاں پر ایک سازش رچی جاتی ہے اسلام کو بگاڑنے کے لیے، مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق کو برباد کرنے کے لیے، ان کے اندر انتشار پھیلانے کے لیے. وہ سازش کے تحت وہاں یہی مجوسی، یہی یہودی قسم کے لوگ اسلام کا لبادہ اوڑھتے ہیں اور تصوف اور صوفیت کے نام پر لوگوں کے اندر داخل ہوتے ہیں کہ یہ صوفی حلاج ہیں، تو یہ صوفی ابن عربی ہیں، یہ صوفی تلمسانی ہیں، تو یہ صوفی تیجانی ہیں، یہ صوفی شاذلی ہیں، یہ صوفی فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ قادری ہیں، یہ چشتی ہیں، نقشبندی ہیں، یہ سہروردی ہیں، فلاں ہیں فلاں. میں ابھی ان کی حقیقتیں بھی آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. اور صوفیاء جن کو صوفیہ کہا جاتا ہے، صوفی کی جمع صوفیہ ہے، ان کے جو اعمال ہیں، ان کے جو طور طریقے ہیں، ان کے جو اذکار ہیں، ان کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے، دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. نہ صحابہ سے، نہ تابعین سے، کسی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. بلکہ یہ اصل گمراہیت ہے جو انسان کو اللہ کی چوکھٹ سے ہٹا کر کے اور بندوں اور انسانوں کے ہاتھوں میں غلامیت کے طور پر دیا جاتا ہے. اللہ کے دربار سے انہیں نکال کے اللہ کی چوکھٹ سے ہٹا کر پیر، مرشد، صالحین، بزرگان دین، اتقیاء، نجبا، غوث، قطب، ابدال، فلاں 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 یہ سلسلے میں لوگوں کو باندھا جاتا ہے. اللہ کی چوکھٹ سے ہٹا کے ان کا غلام بنایا جاتا ہے، ان کا غلام بنایا جاتا ہے، ان کی چوکھٹ کا گدا بنایا جاتا ہے، ان کا فقیر اور ان کا محتاج بنایا جاتا ہے. اور پیروں اور مرشدوں کے احکام اور ان کے بنائے ہوئے وصول اور ضابطے ان کے اوپر لادے جاتے ہیں. اللہ اور رسول کا جو ہے کیا کہتے ہیں کہ قوانین ان کے اوپر نہیں لادے جاتے، بلکہ ان مرشدوں کے بنائے ہوئے قوانین لادے جاتے ہیں. اور یہ در حقیقت سراسر اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت سے پوری توجہ ہٹا کر حق ہو حیون 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 ہو کے نعرے، اللہ کے نعروں میں ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں ملوث کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے ضرب لگاؤ، ایسی ضرب لگاؤ جس سے کہ جو ہے ایک بزرگ کا واقعہ میں پڑھ رہا تھا ابھی
میرے پاس وہ کتاب تھی تذکرہ اولیاء، نہیں تذکرہ اولیاء وہ میں چھوڑ گیا ہے، گزشتہ تقریر میں نے بتایا تھا کہ ایک بزرگ تھے لوگوں کو واعظ فرما رہے تھے، صوفی صاحب تھے، لوگوں کو واعظ فرما رہے تھے اور لوگ چپ چاپ بالکل کچھ نہ کوئی حرکت کر رہا نہ کوئی کچھ بول رہا ہے، خاموشی کے ساتھ سن رہے تھے۔ انہیں پتہ چلا کہ لوگ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، چنانچہ انہوں نے لوگوں کو چھوڑ دیا اور قندیلیں تھیں، یعنی مثلا لائٹیں تھیں، بلب تھے، اس زمانے میں تو چراغ تھے، مثلا لالٹینیں تھیں، بتیاں تھیں، ان کو وہ نصیحت کرنے لگے، ان میں واعظ کرنے لگے۔ ان کی واعظ کا اتنا اثر ہوا کہ وہ چمنیاں جو ہوتی ہیں لالٹینوں کی شیشے، وہ آپس میں قندیلیں ٹکرانے لگیں اور ٹکرا کر کے وہ شیشے چکنا چور ہو گئے۔ ماشاءاللہ، انسان جو سمجھتا ہے، جس کے کان ہے، جس کی آنکھیں، وہ ان کے واعظ سے متاثر نہیں ہوا، لیکن وہ چمنیاں بے جان بے روح وہ آپس میں ٹکرا کے ٹوٹ گئیں۔ اتنے بڑے اتنا جادو تھا ان کے۔ تو اس طرح سے ضربیں لگوائی جاتی ہیں، اس طرح سے صوفیوں کے مقام اور مرتبے کو بڑھایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ لا الہ یہاں سے نکالو اور الا اللہ بائیں سے نکالو، یعنی اور خوب سر کو یوں گھما کے نیچے سے پیر کے پاس سے لے کر کے اور اوپر تک لا الہ الا، اس طرح سے۔ یعنی ہمارا ایک پیر تھا، مر گیا، وہ تو مغرب کے بعد سے لے کے جناب عشاء تک ایسی حقی لگاتا تھا اور کوئی بات 7-8 دفعہ لا الہ کہتا تھا اور ایک دفعہ الا اللہ کہہ کے اور پھر محمد الرسول اللہ کرتا تھا۔ اس طرح سے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ٹوپی اتار کے بنیان پہن کے اور جناب لگا رہے ہیں ضربیں، لگا رہے ہیں مشکل۔ چنانچہ موجودہ دور میں بھی خانقاہیں جو بنی ہوئی ہیں صوفیوں کی، اور جا کے دیکھیں آپ، نظام الدین ہے، دلی ہے، ایسی طرح بزرگانوں کے استھان جو صالحین کے قبریں ہیں، وہاں پہ دیکھیں آپ کس طرح سے مراقبے ہو رہے ہیں، کس طرح سے ضربیں لگوائی جا رہی ہیں۔ باقاعدہ آشرم، جس طرح ہندوؤں میں آشرم کھولے جاتے ہیں سادھوؤں کے لیے کھولی جاتی ہیں، اسی طرح باقاعدہ صوفیوں کی خانقاہیں ان کے ناموں کے اوپر بنائی گئی ہیں۔ اور دنیا سے نفرت دلایا جاتا ہے، شادی مت کرو، بیاہ مت کرو، دنیا سے کٹ کے جاؤ، جوگی سنیاسی سادھوؤں سنتوں کی طرح تسبیحاں ہاتھ میں ڈالو، اور کوئی ہرے رنگ کا کپڑا پہن رہا ہے، کوئی گیروے رنگ کا کپڑا پہن رہا ہے، کوئی ننگے گھوم رہا ہے، کوئی سہاگن شاہ بن رہا ہے، کوئی دولہے شاہ بن رہا ہے، کوئی چوڑیاں پہن رہا ہے، کوئی ناک ہیں یہ تمام لوگ ہیں بھائی، یہ تمام لوگ ہیں۔ دولہے شاہ گجرات کے اندر ہیں، سہاگن شاہ احمد آباد گجرات کے اندر ہیں، باقاعدہ چوڑیاں آج بھی ان کے مجاور چوڑیاں پہنتے ہیں، ناک میں پھلیاں پہنتے ہیں، کانوں کی بالیاں ہیں اور عورتوں کی طرح میک اپ کرتے ہیں، باقاعدہ موجود ہیں۔ آپ دیکھنا چاہیں یہ تازہ مثالیں، اور اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ذرا مزاروں کے اوپر چلے جائیں، ماشاءاللہ آپ کو ایک سے ایک ولی اللہ مل جائیں گے، ایک سے ایک بزرگان دین آپ کو مل جائیں گے۔ پادڑیوں کی زندگی گزارنا اور راہبوں کی، ننوں کی، عورتوں کو بھی سادھوی بنایا جاتا ہے، اور جناب علی بس دنیا سے قطع تعلق ہو کر کے کسی کٹیے کے اندر جا کر کے، میں ابھی پھر مجھے یاد آیا کہ وہ ایک بزرگ کا واقعہ میں پڑھ رہا تھا تذکرۃ الاولیاء کے حوالے سے، کہ وہ اتنے بڑے بزرگ تھے کہ رات کو باہر ان کی کٹیا تھی، اسی کٹیا کے اندر وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، یہی مشقیں کرتے تھے، نعرے لگاتے تھے، تو رات بھر وہ تاریک کٹیا ان کے ذکر سے روشن ہوتی تھی، اللہ کے اس ذکر سے روشن ہو جاتی تھی، رات بھر روشن رہتی، دن میں تو خیر سورج ہی نکلتا تھا۔ میں سوچنے لگا، میں نے کہا مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صحیح حدیث آتی ہے بخاری شریف کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کھڑ کے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے اور میں سوئی رہتی، اور مہینوں گزر جاتے، اللہ کے نبی کے گھر میں اتنا تیل نہیں ہوتا تھا کہ جس سے چراغ جلایا جائے، اندھیرا رہتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیری رات میں اٹھ کے نماز پڑھتے تھے، اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے جب حضور سجدے میں جاتے تو آپ کا ہاتھ میرے ٹانگوں پہ لگتا تو میں اپنے ٹانگ سمیٹ لیتی، پھر حضور سجدہ فرماتے۔ تاریکی کا یہ عالم تھا، اللہ کے نبی عبادت کریں تو روشنی نہ آئے اللہ کی طرف سے ہیں، اور یہ 14 صدی، یہ جو ہے بیچارے 5ویں 6ٹھی صدی کے اولیاء اللہ صوفیاء کرام یہ اپنی کٹیوں میں عبادت کریں تو جناب علی وہاں روشنی آ جائے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ان صوفیوں کا، ان ولیوں کا مقام اور مرتبہ اللہ کے نبی کے اوپر پہنچایا جا رہا ہے، اور یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے کہ ان صوفیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے جو مرشدین ہیں، ہمارے جو اولیاء ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ پیغمبر اسلام بلکہ جتنے بھی انبیاء ہیں
سب انبیاء سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، اور اس کی دلیل میرے ذمہ ہے، انشاءاللہ تعالی بات آئے گی تو